قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والی، بیلنس ہر چیز میں کیا ہے بنایا ایسا ہے، وہ الگ بات ہے، ہم نہیں بن کے دے رہے، اللہ نے تو بنا دیا نا، اللہ نے تو چاہتے ہیں ایسی بنے، بیلنس ہر چیز میں کیا ہے، بولو بھائی اعتدال۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس امت کی اس سے بہتر تعریف میں کوئی کلمات ہو نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا میں ہر قوم کو آپ دیکھیں گے نا، بیلنس آؤٹ ہے، یا ادھر کو لڑکے ہوئے یا ادھر کو۔ عرب میں غیرت ضرورت سے زیادہ آ گئی تھی، بیٹیوں کو دفن کر دینا، بہادری ضرورت سے زیادہ، جہاں بہادری کا موقع نہیں ہے وہاں بھی بہادری دکھا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے اگر ظالم مظلوم کی مدد کا موقع نہ ملے اور مظلوم کے لیے لڑنے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو لڑنا ہے، لڑائی کے بغیر مجھے سکون، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں ملتا۔ دیکھو کہ عجیب کہہ رہے، میں مظلوم کے لیے تلوار چلاتا ہوں، ظالموں سے لڑتا ہوں، مجھے لڑائی چاہیے، تمیز سے نہیں بیٹھا جاتا مجھ سے، جنگیں چاہیے۔ یہ عرب کی بہادری تھی۔ اگر مظلوم مدد کے لیے نہ پکارے تو چلو کوئی ظالم ہی بلا لے تو پھر اسی کی سائڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تو لڑنا ہے۔ تو بہادری تو ہے، مگر یہ تھوڑا حد سے، جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے۔ ویسے ماشاءاللہ سب بول رہے ہوتے ہیں، جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے۔ جب یہ آواز کم ہوتی ہے نا پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ آئندہ کسی مائک والے کو بلائیں، اس کو ذرا اسپیڈ بڑھائیں، اس کی پنکھے چل رہے ہیں نا، آواز دب رہی ہے تو مجھے بولنے میں ٹینشن ہوتی ہے۔ تو چیخنا جب پڑتا ہے نا انسان کو تو پھر بیان پہ پھر زیادہ توجہ نہیں ہوتی، وہ جو مضامین آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے چیخو پکار میں لگ جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں یہ چیخو پکار کے تقریریں کرتے کیسے ہیں، بڑا کمال ہے ان لوگوں کا۔ ہمیں تو بھائی آرام سے، تمیز سے، امن شانتی کے ساتھ۔ تو بہادری بے موقع تھی، غیرت بے موقع تھی۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کی قوموں میں آج بھی آپ کو بیلنس نہیں ملے گا۔ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ جو دنیا سے بے رغبتی کی بات کرتے ہیں کہ دنیا، مذہب یہی کہتا ہے نا اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے مذہب کو فالو کیا تو پوری دنیا میں جائیں کہ جو دوسری قوموں کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ دیکھ لو آپ، انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا کہ کپڑوں سے بھی فارغ کر دیا، لنگی پہن لی ہے بھائی، سر کے بال جو زینت کا ذریعہ تھے وہ کیا کیے، اڑا دیے۔ ہم برما گئے تو وہاں ہم نے دیکھا وہاں ان کے جو پنڈت ٹائپ کے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بدھسٹ کے جو ہوتے ہیں بڑے، ایک چادر ایک لنگی جو ہم احرام میں باندھتے ہیں نا، جو تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، ساری زندگی کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہی پہن کے گھومتے ہیں اور سر منڈوا کے رکھتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی دنیا سے دوری، دنیا سے یہ ڈریسنگ، اچھے کپڑے، کاٹن کلف، یہ تو دنیا پرستی ہو گئی نا۔ بھائی دنیا داری نہیں چاہیے ہمیں۔ تو سر کے بال انسان کی زینت ہے، ہمارے یہاں تو 1-1 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے بال لگوا رہے ہیں سر پہ۔ دنیا سے ایسی دوری کہ سب کچھ چھوڑ کے ننگ دھڑنگ بن گئے، گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ہندو میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں؟ آج آپ لوگ کو ضرورت سے زیادہ مجھے لگ رہے ہیں، ہندوؤں میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ عیسائیوں میں پادری دور رہتے ہیں نکاح سے اور ان تمام چیزوں سے، بھائی دین کے لیے وقف۔ تو دنیا کو ایسا چھوڑا کہ وہ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گئے، اور اس کے اگینسٹ انگریز ہیں، یورپین ہیں، دنیا میں ایسا گھسے کہ کوئی حلال و حرام کا فرق، بولو نا بھائی، ختم۔ شراب بھی، زنا بھی، نائٹ کلب بھی، ایک دم اس طرف چلے گئے۔ اسلام نے ہمیں کیا رکھا ہے اس معاملے میں؟ معتدل۔ نہ تو دنیا چھوڑنے کی چیز ہے کہ تمہارے لیے بنائی ہے، بھائی ننگ دڑنگ کیوں گھوم رہے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں جو خانقاہوں میں ٹنڈ کروائی جاتی ہے، یا بعض دیندار لوگ ٹنڈے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جی ہم بہت نیک ہیں ٹنڈ کروا کے گھوم رہے ہیں۔
یہ بعض دفعہ ہمارے مشائخ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کی ٹینٹ کروا دیتے. بعض لڑکوں کو عادت ہوتی ہے پفیں بنا بنا کے لڑکیوں کو چھیڑنے کی نا, تو ان کے لیے بطور سزا کہ کیا ہے بھائی, آپ فی الحال کچھ وقت کے لیے, جب ایئرپورٹ بن جائے گا اوپر, گھاس ہی نہیں ہوگی تو پف بنے گی, کوئی شو بازی نہیں ہوگی نا, تو یہ شو بازی جس دن ختم ہو گئی, دہشت گردی جڑ سے ختم ہو گئی, تو آپ کو بال رکھنے کی اجازت ہے. یہ بعض دفعہ یہ تربیت کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ یہ ٹینٹ کرانا کوئی شریعت میں ثواب کا کام نہیں ہے, صرف حج عمرے کے موقع پہ ہے. آپ نے بھی ٹینٹ کرائی ہے ماشاءاللہ. دیکھو بات ٹینٹ کی ہو رہی ہے, ایک دم پوری ٹینٹ لے کے آ گئے مارکیٹ میں. تو زینت سے دوری اختیار کرنا یہ اعتدال سے تجاوز ہے. میلے کچیلے کپڑے, نہاتے نہیں ہیں بعض مذہبی لوگ جو دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں اسلام کے علاوہ. تو اسلام نے نہ تو دنیا چھوڑنے کی اجازت دی, نہ دنیا میں اتنا منہمک ہونے کی اجازت دی کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے. دیکھو دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت مت کھاؤ, وہ ویجیٹیرین کہلاتے ہیں نا, سبزیاں کھاتے ہیں, وہ گھاس پھوس پتے متے کھا کے گزارا کیا, کیڑے ککڑیاں پان وان. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت کھاؤ, لیکن انہوں نے کتے سور بھی حلال کر دیا ہے. ایسا ہی ہے نا. اسلام نے کیا کیا ہے؟ معتدل. اسلام معتدل بھائی. نہ تو گوشت بالکل چھوڑو, گوشت بھی ایک بہترین پروٹین سے بھرپور چیز ہے, یہ اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, لیکن گوشت کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے گدھے بھی کھا جاؤ. انسان ہو تم, چوہے دیکھو چائنیز تو چوہے بھی ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں. سور مت کھاؤ, کتے مت کھاؤ, بلی مت کھاؤ, یہ درندے ہیں, یہ تمہاری خوراک نہیں ہے. بتا دیا بھائی یہ جانور کھا سکتے ہو, اور ان میں بھی ایک طریقہ ہے ذبح کر کے کھاؤ تاکہ ان کا خون ان کے جسم سے نکل جائے. تو یہ اعتدال والا دین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں. ہندوؤں میں پنڈت لوگ یا پادری عیسائی میں نکاح ہی نہیں کرتے ساری زندگی. وہ کہتے ہیں عورت سے دور رہنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ شہوت پرستی ہے. شادیاں, ایک شادی شہوت پرستی, چار کو کہاں سے کریں گے وہ ہے بھائی. ان کا تو ایک شادی صحیح نہیں ہے, اور کم عمر سے کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی ایک تو عیاشی ہے. تبھی تو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمر سے نکاح کیا نبی نے, یہ تو معاذ اللہ عیاشی کہتے ہیں. ایک قوم نے نکاح کو عیاشی سمجھ لیا, اور ایک قوم کے ہاں زنا کرنا بھی کوئی برا عمل. روزانہ نئی لڑکی سے منہ کالا کرتے ہیں نائٹ کلبوں میں جا کے, گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کیا. ان کے ہاں وہ ایسے غیرت لیس ہوئے کہ ان کے ہاں گرل فرینڈ رکھنا بھی کوئی عیب. یار بول تو نہیں ہے تو زور سے بولے یار, بولے نہیں ہے. ان کے ہاں یہ کوئی عیب نہیں ہے. اب آئے نا مزہ آیا. یہ مائک اس ریکارڈنگ میں جا رہا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں وہ جنات بیٹھے ہوئے, کوئی آواز نہیں آ رہی آگے سے. تو ان لوگوں نے غیرت کے ایسے ریکارڈ توڑے, یعنی غیرت سے مراد بے غیرتی کی معذرت کے ساتھ. تو گرل فرینڈ بھی ان کے ہاں وہ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ فخر سے بتاتے ہیں. تو وہ ادھر اسلام کیا ہے؟ اعتدال. گرل فرینڈ زنا یہ بے غیرتی ہے, سمجھ رہے ہو. اور حلال طریقے سے بھی عورت کے قریب نہ جاؤ, یہ بے وقوفی ہے, یہ غیرت نہیں ہے. یہ کیا ہے بھئی؟ ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. اور کم عمر سے نکاح, بڑی عمر سے نکاح, اللہ نے فرمایا سب اجازت ہے, جہاں رشتہ مل جائے کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھئی؟ جہاں رشتہ مل جائے. اگر کوئی اپنی کم عمر بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, بیٹی بھی راضی ہے, ابا بھی راضی, رشتہ دار بھی راضی, آپ بھی خوش, پھر پڑوسیوں کی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ پڑوسیوں کا فالٹ ہے, آپ کا فالٹ. او بھائی ہمارے پڑوسی ایسے نہیں ہیں, کوئی پڑوسیوں سے بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مثال عام طور پہ دے رہا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, یہ سہیں کہ یار مفتی صاحب مجھ پہ اشارہ کر رہے ہیں بار بار, ہمارے پڑوسی ہیں نا. لیکن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی. تو اسلام نے بتا دیا کہ بھائی نکاح کیا ہے, یہ کرو, ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا اللہ نے, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. اور بلکہ حکم دیا جلدی کرو. تو اسلام نے اعتدال والا راستہ بتایا نا.